بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مائیں اور بہنیں، یہ بہت ہی مبارک موقع اللہ پاک نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا کہ ہم آج جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد اللہ کے دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ یہ محض اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم لوگوں کو یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ ہم اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑ کر، بچوں کی ضروریات کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک موقع ہے۔ تو اس سے پہلے کہ قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ کیا جائے اور کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ارادہ کریں کہ آج اس مجلس میں، اس موقع پر جو باتیں سنائی جائیں گی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دین کی بات سننا اور پھر دین کی بات سننے کے بعد عمل کی توفیق کا ملنا، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ دین کی باتیں ہم غفلت کے ساتھ سنتے رہیں اور کوئی بات ہمارے دل پر اثر نہ کرے، تو علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا دھاگا لگا دیا جاتا ہے، اور پھر گناہ کرتا ہے تو پھر کالا دھاگا لگا دیا جاتا ہے۔ وہ کالے دھاگے گناہوں کی وجہ سے لگتے لگتے ہمارا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو دل سخت بھی ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے سامنے کتنے بڑے بڑے مسائل بیان کیے جائیں، کتنی بڑی بڑی قرآن کی آیتیں سنائی جائیں، کتنے بڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بیان کیے جائیں، کیونکہ ہمارے دل میں قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اب بالکل پتھر کی طرح ہو گیا۔ جیسے زمین میں ایک کسان کھیتی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور ہل چلانے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے تو اس زمین سے نتیجہ نکلتا ہے، اور زمین کے اندر اس بیج کو قبول کر کے پودے کو بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ زمین کی نرمی کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے۔ یہی کام اگر کوئی کسان پتھر پہ کرنا چاہے اور پتھر میں لے جا کر بیج ڈال دے اور پتھر میں پانی ڈالتا رہے، تو پھر اس سے وہاں پودا نہیں ہوتا اور وہ نتائج نہیں نکلتے جو زمین سے نکلتے۔ اس کی وجہ اس کی سختی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے دل کی نرمی گناہوں کی وجہ سے ختم ہو کر ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل کالے ہو جاتے ہیں، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اور بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو جب دل کالا ہو جائے اور دل سخت ہو جائے تو پھر دل پر دین کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ آدمی محض سنتا ہے انسان، اور سننے کے بعد گھر چلا جاتا ہے۔ سننے سے پہلے جیسی حالت تھی ویسی حالت سننے کے بعد ہماری رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ دین کی کچھ بات سننے سے پہلے ہم دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دل ہی دل میں شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، اور توبہ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں کیا ہوں یہ میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، میرے اعمال کیا ہیں یہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میرے گناہ کیا ہیں دنیا والوں کو نہیں معلوم مگر میرا اللہ جانتا ہے اور مجھے تو معلوم ہے۔ اسی لیے دل ہی دل میں توبہ کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دل کی سختی کو ختم کر دے اور ہمارے دل میں ایسی نرمی پیدا کر دے
جس کی برکت سے ہمارے دل دین کی باتوں کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ ایمان والوں تم اللہ سے ڈرتے رہو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بار بار تقوی کی تاکید فرمائی ہے، بار بار تقوی کی طرف توجہ دلائی ہے، بار بار اپنا خوف پیدا کرنے کی اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے۔ اور ہمارا دین یہ چاہتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ہمیں یہ اعمال ملتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر خوف ہونا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر نصیحتیں فرمائی، صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں کہیں بھی رہو۔ ہم گھر میں ہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم بازار میں ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم بچوں کے ساتھ ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم کچن میں ہیں، باورچی خانے میں ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم ساس سسر کے سامنے ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم دیور اور سسر کے سامنے ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم گھر میں ہیں تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم باہر نکل رہے ہیں تو بھی ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی۔ کوئی جگہ دنیا میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ موجود ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ سے ڈر کر یہ پاکیزہ زندگی گزارنا ہے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں یہ زندگی مبارک زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی جب ہی خوبصورت بنے گی جب اس زندگی کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام قبر کا تذکرہ کرتے ہیں، اور قبر کا تذکرہ کرتے کرتے اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر جاتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے آپ نہیں روتے، اور موت کا تذکرے پر آپ اتنے روتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزل کی پہلی منزل۔ ہمیں اس توجہ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ ہمیں اللہ ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، ہمارا ہر عمل اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس خوف کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ہم نے قبول کیا ہے، اور ہم نے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اب ہم آزاد نہیں ہیں، اب ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم کھانا کھائیں گے تو شریعت کی پابندی کے ساتھ کھانا کھائیں گے، ہم نکاح کریں گے تو شریعت کی پابندی کے ساتھ نکاح کریں گے، ہم گھر میں رہیں گے تو شریعت کے حدود کی پابندیوں کے ساتھ ہم گھر میں رہیں گے، ہم بازار نکلیں گے تو ہماری شریعت نے جس طریقے سے بازار جانے کا طریقہ بتایا ہے ہم اس طریقے سے جائیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اگر ہم اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے گھر میں رہے، اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے خاندان میں رہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہم بازار گئے تو پھر میری ماں اور بہنوں ہماری دنیا بھی برباد ہوگی، ہماری آخرت بھی۔ ہر وقت اللہ کا استحضار ہو۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے تو صحابہ یہ تمنا کرتے، اے اللہ آپ نے مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، آپ نے مجھے ایک درخت بنا دیا ہوتا، میں پیدا ہوتا اور سوکھ جاتا اور ختم ہو جاتا، اور کل قیامت کے دن مجھے حساب کتاب کا سامنا نہ کرنا ہوتا۔ صحابہ تمنا کرتے، اے اللہ مجھے پرندہ بنا دیا ہوتا، میں پیدا ہوتا اور دنیا میں کوئی مجھے شکار کرتا اور کھا لیتا اور میرا وجود ختم ہو جاتا اور مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا نہ پڑتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ تم ایسی زندگی گزارو، ایسی تقوی والی زندگی گزارو، ایسے اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رات کے اوقات میں پولیس کی گاڑی نگرانی کے لیے آتی ہے، خالی پولیس کا ہارن بجتا ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ڈر نہیں۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور ہمارے گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اب تو ٹی وی کا ماحول بھی ختم ہو گیا، ہر ہاتھ میں ایک موبائل آ گیا، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ کا اذان دینے والا اللہ کا منادی ندا دے رہا ہے، اور ہمارے کانوں میں آواز بھی نہیں پڑتی
اور اگر پڑھتی بھی ہے تو ہمارے پھر اس طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ میری ماں اور بہنوں، یہ پکے مومن کی نشانی نہیں۔ پکا مومن کا حال یہ ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ مومن ایک نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو دوسرے نماز کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں کا بھی یہی ہونا چاہیے کہ ایک نماز پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد گھر کے کام کاج میں لگ گئے اور دوسری نماز کے انتظار میں لگ گئے، دوسری نماز کی فکر شروع ہو جائے، دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے۔ اگر کھانا بنانا ہے، سالن بنانا ہے، ہم اپنے ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کریں کہ بھئی اب جو ہے عصر کی اذان ہونے والی ہے، نماز پڑھ کے کھانا بناؤں گا۔ یا کھانا بنانا شروع کر دیا تو اس توجہ کے ساتھ کھانا بنائیں کہ بھئی مغرب کی اذان سے پہلے میرا کھانا بننا ختم ہو جائے اور اذان ہوتے ہی مجھے نماز پڑھنا۔ ہمارے گھروں میں نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں، ہمارے گھر میں اللہ سے ڈرنے کا کوئی ماحول نہیں۔ دنیا سے ڈرایا جاتا ہے، بچوں کو بھی فقیروں سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ بابا کے نام سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو اللہ سے نہیں ڈراتی، اللہ کے نبی کے احکامات سے نہیں ڈراتی، جنت اور دوزخ کے تذکرے نہیں کرتی، نمازوں کا اہتمام، نمازوں پر توجہ ہماری مائیں بہنیں نہیں دلاتی۔ ہمارا بچہ خواہش کرتا ہے مجھے موبائل ہونا، 10,000 کا موبائل اس کو دلا دیا جاتا ہے۔ بچے کو خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے، بچے سائیکل کا جو ہے مطالبہ کریں، ہمارا سائیکل ہونا، ہمارا باپ کو تیار کر کے بچے کی خواہش پورا کر کے سائیکل دلائی جاتی ہے۔ لیکن کوئی ماں ہمارے معاشرے میں یہ فکر کرنے والی اب باقی نہیں رہ گئی کہ بچے بیٹا دیکھو اذان ہو رہی ہے، تم اللہ کے گھر جاؤ، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ ہم اپنی اولاد کو خوش کرنے کی فکر کر رہے ہیں، اپنے شوہر کو خوش کرنے کی فکر کر رہے ہیں، معاشرے کو خوش کرنے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو خوش کرنے کی فکر ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ اللہ کا ڈر بھی ختم ہو گیا، اللہ کی محبت بھی ختم ہو گئی۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ نسخہ بیان فرمایا کہ اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے، میرا خوف تمہارے دلوں کے اندر ہوگا اور میری محبت تمہارے دلوں کے اندر ہوگی، اور پھر محبت اور ڈر کے درمیان میں تم شریعت کی اتباع کر کے زندگی گزارو گے تو میں تمہیں ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا محبوبان ملے گا۔ تو جہاں ملنے والا ہے ہم وہاں مانگنے کے لیے تیار ہیں، اور جہاں نہیں ملے گا، جہاں کچھ ملنے کی امید نہیں ہے، وہاں سے ہم امیدیں لگا کے پھرتے ہیں۔ ہمارے بچے نوکریوں کے لیے ایک آفس جاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری ماں ہمارے بچے کو یہ نہیں سمجھاتی کہ بیٹا تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ ہمارے نبی کا حال یہ تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام اگر ان کی چپل ٹوٹ جاتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام بعد میں سوئی تانگا لے کے چپل کو سیتے تھے، پٹی کو سیتے تھے، پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے کہ اے اللہ میری چپل ٹوٹ گئی، نہ سوئی میں طاقت ہے نہ تاگے میں طاقت ہے میری پٹی کو سینے کی، لہذا آپ طاقت والے ہیں، آپ قدرت والے ہیں، آپ کا حکم ہوگا تو سوئی کام کرے گی، آپ کا حکم ہوگا تو تاگا کام کرے گا، اے اللہ میری چپل ٹوٹ گئی، آپ میری چپل کو جوڑا دی۔ ہماری ماں نے اگر اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہوتا، اگر اپنے بچوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال بتائے ہوتے تو پھر ہمارے بچے انٹرویو کے لیے اگر 10 بجے جانا ہے تو صبح 7 بجے سے مصلوں پر ہوتے اور دعاؤں کا اہتمام ہوتا، اللہ کی طرف توجہ ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ بازار میں نوکری کو تلاش کرنے کے لیے، تجارت کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے اور دنیا کمانے کے لیے نکلتے تو صحابہ کی طرح کامیاب ہو کر اپنے گھر لوٹتے۔ اس وجہ سے میری ماؤں اور بہنوں اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ، اپنے گھر میں محبت کا پیغام اور محبت کو عام کرو، اخلاقیات پیدا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں میں وہ یہ ذکر کر رہا تھا، پہلی نصیحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرنا ہے، ہر حال میں ڈرنا ہے، گھر میں بھی ڈرنا ہے، بازار جا رہے وہاں بھی ڈرنا ہے، کسی خوشی میں جا رہے وہاں بھی ڈرنا ہے، کسی کے غم میں جا رہے وہاں بھی ڈرنا ہے، اور ڈر کے ایک قدم ہمارا اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اس کے نتیجے میں نمازیں چلے گئی، اس کے نتیجے میں ہم دن بھر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ تقوی یہ بنیادی بات ہے، تقوی اس دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی حاصل کرنے کے لیے اور مرنے کے بعد کی کامیابی کا راستہ بھی اللہ نے تقوی کی بنیاد پر رکھا ہے۔ گھروں کا سکون تقوی میں رکھا ہے،
دنیا کی عزت تقوی میں رکھیے، آپس میں محبت تقوی میں رکھیے، ایک دوسرے کی عزت تقوی میں رکھیے، تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ آج ہم دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، ہر طرف فتنہ پھیلا ہوا ہے، ہر طرف بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ہر طرف مصیبتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد میں ملاقات کر کے لوگ نمازوں میں آتے ہیں، مکہ مسجد آنے کے بعد میں بولتے ہیں مولانا ہمارے گھر میں کرانہ جو ہے ماہانہ 6,000 روپے کا آ رہا اور دوائیں ہمارے گھر میں جو ہے 15,000 روپے کا آ رہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تھیلا بھر بھر کے دوائیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اکثر فجر کے بعد کرانہ دکان پہ پبلک نہیں ہوتی، میڈیکل کے اوپر پبلک بھری ہوئی۔ کرانہ دکان پہ 1-2 آدمی ہیں جو شکر خرید رہے، پتی خرید رہے، اور میڈیکل کے اوپر 10-10 15-15 لوگ صبح ہوتے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حالت ہمارے گھروں کی، ہمارے جسموں کی، ہمارے ماحول کی، ہمارے صحتوں کی ہو رہی ہے۔ ہر طرف مصیبتیں نظر آ رہی ہیں۔ آنکھ اٹھا کے کسی کو فون کرو خیریت کا، وہ بیچارہ تکلیف سنا، کسی کو فون کرو ملاقات کا، وہ بیچارہ تکلیفوں میں ہی پڑا ہوا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ دنیا کا سکون اللہ نے تقوی میں رکھا ہے، یہ دنیا کی عزت اللہ نے تقوی میں رکھی ہے، یہ دنیا کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور تقوی اختیار کرنے کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی محبت بھی اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، موت کا استحضار ہو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، کوئی اس دنیا میں نہیں رہا۔ 100 سال کے بعد مرا، مگر مرا، 1000 سال کی عمر بھی ہوئی تو موت آئی۔ یہ موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں، اور یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ اگر کوئی دنیا میں رہتا اور کسی کو اللہ پاک رکھتے تو اللہ کا نظام اگر دنیا میں رکھنے کا ہوتا تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون تھا؟ آپ کو دینا چاہیے تھا، آپ کو دیتے اللہ پاک اگر جو ہے عمر دینا چاہتے، لیکن آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں باقی نہیں رکھا، اپنے بات کو لا دیا۔ تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی پیدا کریں، اللہ کا خوف اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں۔ اپنے دل میں جب اللہ کا خوف ہوگا تو ہماری زبان صحیح کام کرے گی، ہمارے ہاتھ پاؤں صحیح کام کریں گے، نمازوں کا اہتمام ہمارے جو ہے گھروں کے اندر پیدا ہوگا، جو ہے بیجا رسم و رواج، بیجا خرافات، بیجا پیسوں کا خرچہ کرنا، بیجا پیسے اڑانا، یہ ساری چیزیں قابو میں آ جائیں۔ اس وجہ سے میری ماں اور بہنوں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ اگر آپ لوگ آگے بڑھیں گی تو ہمارا معاشرہ بہت جلدی سدھر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی بازار جا رہے تھے، اور بازار جانے کے بعد بازار گئے اور وہاں صبح سے شام تک کاروبار کے لیے بیٹھے رہے، کچھ بھی دکان نہیں چلی، کچھ بھی کاروبار نہیں ہوا، خالی ہاتھ گھر کو واپس آ گئے۔ ایک دن ایسا ہوا، 2 دن ایسا ہوا، تیسرے دن بہت پریشان ہو گئے، بیوی بھی بہت پریشان ہو گئی، بچے بھوکے پیاسے ہو گئے۔ اب اس کے بعد بیوی نے دیکھا کہ آج میرے شوہر بہت پریشان ہیں اور بہت زیادہ ٹینشن لے لیے، اب جا کے کیا کرتے تھی مارکیٹ میں، تو دروازے تک وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے آئی، اور آنے کے بعد میں انہوں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگی کہ میرے سردار، میرے آقا، آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کمانے کے لیے جا رہے ہیں اور 2 دن سے خالی ہاتھ آ رہے ہیں، میں بچوں کو 2 دن سے بھوکا سلا رہی ہوں، آج مجھے کچھ زیادہ پریشانی آپ کے چہرے سے نظر آ رہی ہے، تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بازار جا رہے ہیں، آپ کا کام چلے یا نہ چلے، آپ کی دکان چلے یا نہ چلے، خدا کے لیے شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ جانا، مگر حرام کا لقمہ میرے گھر میں مت لانا، حرام کا نوالا میرے گھر میں مت لانا۔ میں اپنے بچوں کو بھوکا تو سلا لوں گی، مگر میں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا نوالا نہیں لا سکتی۔ ایسی تربیت فرمائی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں اور بہنوں کی، اور جب ہماری ماؤں کی اور ہماری بہنوں کی زندگی میں دین آیا تو پھر مردوں کا دین پر چلنا آسان ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ جب بیوی کی طرف سے اتنا بڑا اطمینان شوہر کو ملے گا تو ظاہر ہے ہمت کے ساتھ کام کرے گا، دکان چلو مت چلو الٹا سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرے گا۔ آج اس کے مقابلے میں الٹا ہو گیا، خواہشات اتنی ہو گئی ہمارے معاشرے میں کہ بیچارہ شوہر کما کے پریشان ہے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سرکاری جاب ہے، 80,000 روپے تنخواہ ہے، اس کے باوجود قرضوں میں ڈوبے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی ہے، صحابیات کی زندگی ہے، اور ہمارے سامنے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو اس سے یہی پیغام ملتا ہے۔ اور آج جو میں نے حدیث پڑھی، آج جو میں نے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سنائی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں تم اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی۔ اس وجہ سے زندگی کے ہر شعبے میں تقوی کا اختیار کرنا ضروری ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر بھی پیدا کرنا ضروری ہے۔ بچوں کے دلوں میں بچپن سے اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف بتائیں، جنت کی باتیں سنائیں، جہنم سے ڈرائیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں، اور بچوں سے دعا کرائیں اپنے گھروں کے اندر۔ بچے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی گناہ کرے ہوئے نہیں ہوتے، اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ پاک فوراً بچوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حالات سے پریشان نہیں ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی جو ہے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ معاشی پریشانیاں آج کل بہت عام ہو رہی ہیں، لوگ بیچارے صبح سے شام تک کوشش کر کے شام کو خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں۔ دنیا کا معاشی نظام ایسا برباد ہوا ہے، یہ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث پڑھی گئی آپ حضرات کے سامنے، اور اس میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو، تقوی اختیار کرنے کے بعد بھی اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد بھی، اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں غفلت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اگر اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً نہیں کرے۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، اب تو معلوم نہیں یہ چیزیں گھروں میں باقی ہیں نہیں ہیں، بہت دن سے مجھے تو یاد نہیں کہ اگر بچپن میں پڑھنے کے لیے بچے گھر میں بیٹھتے تھے، قاعدہ پارا یا قرآن ان کے ہاتھ میں ہوتا، بچوں کے ہاتھ سے قرآن گر جاتا تو فوراً مائیں جو ہے قرآن کو اٹھا کر جو ہے بچوں کی آنکھوں کو لگاتی تھی، اور لگانے کے بعد میں جو ہے نا کیا بولتے تھے، قرآن گرا دیے، اس کا ہدیہ دینا پڑتا، ہدیہ دے کے آؤ جاؤ، 8 آنے روپیہ 2 روپے بچوں کو دیے جاتے تھے کہ یہ تم خیرات کر کے آؤ، قرآن کا ہدیہ دے کے آؤ، قرآن کو گرا دیے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر کوئی نیکی، اگر کوئی برائی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہاری نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمی سے غلطی کرا دیتا ہے، اور غلطی کرانے کے بعد جب گناہ کر دیا، جھوٹ بول دیا، چغلی کر دیا، غیبت کر دیا، یا چوری کر لیا، یا جو ہے بدنگاہی کر لیا، یہ گناہ کرنے کے بعد شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اللہ کے بندوں کو مایوس کر دیا۔ ارے بھائی بہت غلطیاں ہو گئے، کیا جان دو بھائی، جیسی زندگی چل رہی چلنے دو۔ یہ شیطان کے بات ہے، یہ شیطان کی بات ہے۔ قرآن مجید کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی خطا ہو جائے فوراً کوئی نیک کام کرو۔ اس سے ایک تو جو شیطان ہم کو بہکا کے برائیوں پر آمادہ کر رہا ہے اور ہم سے غلط کام کرا رہا ہے، ایک تو شیطان کو شکست ہو جائے گی، اور دوسرے اللہ کے نبی کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ یہاں بزرگوں نے لکھا ہے اس حدیث کے تفصیل میں کہ گناہ ہوتے ہی نیکی کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ گناہ ہوتے ہی توبہ کر لی جائے، توبہ کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیات اس مضمون کی جن سے تائید ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو فوراً نیک کام کر لینا چاہیے، اس سے شیطان کا حوصلہ ٹوٹتا ہے۔ اور پھر جو مایوسی پیدا کرتا ہے شیطان ہماری طبیعت میں، اور یہ وسوسے اور یہ خیالات ہمارے دلوں میں ڈال دیتا، اب نہیں بھائی ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری مغفرت کہاں ہوتی، اب ہماری زندگی سدھارنا مشکل ہے، جان دو جیسا چل رہا چلا لیں گے۔ یہ شیطان وسوسے ڈال کر توبہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو۔ اور تیسری بات، آخری بات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس مبارک حدیث کے اندر، وہ بھی ہم سب کے لیے نمونہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہو۔ یہ تیسری نصیحت فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ عام طور پہ اس معاملے میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں، پھر بھی کسی درجے میں نمازیں ہو جاتی ہیں، کسی درجے میں صدقہ خیرات ہو جاتا ہے، کسی درجے میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو جاتا ہے، کسی درجے میں بچوں کو جو ہے اچھا برا سمجھا دیا جاتا ہے، لیکن اخلاقیات ہمارے بالکل خراب ہوتے جاتے ہیں، ہمارے گھروں سے اخلاقیات ختم ہو رہے ہیں، ہمارا رویہ انتہائی
انتہائی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس رویہ اور اس بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے معاشرے سے خوشیاں ختم ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے سے سکون ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس ایسے معاملات لوگوں کے آتے ہیں، ایسے معاملات لوگوں کے آتے ہیں کہ جو ہے 10 سال ہو گئے سگی بہن کے گھر کو عید کے دن بھی مٹھا پینے کے واسطے نہیں آیا بھائی۔ یہ کون سا دین ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام تو دنیا میں محبت بانٹنے کے لیے آئے، انسانیت بانٹنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کے غموں میں، تکلیف میں، دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کسی کی بیماری کی اطلاع مل جاتی کہ فلاں شخص بیمار ہے، اس کے گھر جاتے، اس کی طبیعت پوچھتے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ دیکھو بیمار کی عیادت کیا کرو۔ اگر کوئی آدمی بیمار کی صبح میں عیادت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے شام تک اس کی مغفرت کی دعاؤں میں لگا دیے جاتے ہیں۔ ایسا مبارک دین رکھنے والے ہم لوگ، ایسی مبارک زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہونے کے باوجود ہمارے اخلاقیات صحیح نہیں، ہمارا رویہ صحیح نہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے صحیح نہیں، بہنوں کا بہنوں کے ساتھ رویہ معاملہ ٹھیک نہیں، ایک دوسرے کی نفرتیں، ایک دوسرے کی برائییں، ایک دوسرے کو نیچا گرانا، ایک دوسرے کو کم سمجھنا، یہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی ہے کہ تمہارا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی ان لوگوں سے آگے بڑھ جاتا ہے جو دن رات عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی ہے دن بھر روزہ رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے اور رات بھر تہجدیں پڑھ رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ ایک اچھے اخلاق والا انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے، لوگوں کی خدمت کی وجہ سے جو ہے وہ عبادت گزار بندوں سے آگے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی روزہ رکھا نہیں اور روزے سے زیادہ ثواب حاصل کر لیا، رات کی تہجدیں نہیں پڑھی، رات کو تو سوتا رہا، لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی خدمت کی وجہ سے وہ ان روزے داروں سے، ان تہجد گزاروں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق اتنا مبارک اخلاق تھا کہ پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کو تکلیف نہیں۔ انتقال کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر کے اوپر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارتا رہا، تجارتیں کرتا رہا، دین کے کام کرتا رہا، شادی بیاہوں میں شریک ہوتا رہا، اور پوری زندگی معلوم نہیں میں نے کس کس کو ستایا اور کس کس کو تکلیف پہنچا دی۔ اب میں بیمار ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رونے لگے کہ اللہ کے نبی آپ سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے میرے کمر پہ مارا تھا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ تم مجھ سے بدلہ لے لو، میں نے تمہیں جو تکلیف پہنچائی ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں تم میرا بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن بدلہ اتارنے کی اور بدلہ چکانے کا جو ہے میں نہیں چاہتا، بلکہ میں دنیا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بدلہ لے لو۔ وہ صحابی ممبر کے قریب آئے اور آنے کے بعد نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے جب میرے کو کمر پہ مارا تھا تو میری کمر کے اوپر کرتا نہیں تھا اور شرٹ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اتارا اور اتارنے کے بعد میں جو ہے اپنے کاندھوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا لیا، تو وہ صحابی فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کی کمر پر جو مہر نبوت تھی اس مہر نبوت کو انہوں نے بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آپ کی تو مبارک ذات ہے، میں تو بس مہر نبوت کو بوسہ لینا چاہتا تھا اور پیار کرنا چاہتا تھا، مجھے آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ زندگی ہے مبارک جناب رسول اللہ کہ ہزاروں صحابہ آپ کے ہیں اور آپ سے کسی صحابی کو تکلیف نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور آپ کے گھر میں جو ہے بچپن سے بڑے ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ آپ اتنے زمانے تک اللہ کے نبی کی خدمت کرتے رہے، ان کے گھر میں رہے، کبھی آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی تکلیف ہوئی، کبھی آپ کو جو ہے کوئی پریشانی ہوئی؟ تو جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 10 سال کے اس لمبے وقت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ہو اور غصہ کیا۔ ایسی محبت رکھنے والے، ایسی شفقت رکھنے والے اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ کا رویہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، آپ کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق کا حال یہ ہے کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائی اور جو ہے مدینہ منورہ تشریف لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنی پگڑی سر پہ سے اتار کے
آپ نے مسجد نبوی کے اندر بچھا دی اور بچھانے کے بعد فرمایا کہ اماں آپ اس پگڑی کے اوپر سے چلتے ہو. دو جہانوں کے سردار کی پگڑی دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بلند مقام کسی کا نہیں، اور آپ کے سر کے اوپر کا کپڑا آپ نے اپنی ماں کے استقبال کے لیے بچھا دیا. آج ہمارے معاشرے سے یہ اخلاقیات ختم ہو رہے ہیں. ہمارا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح نہیں، ہمارا رویہ بھائی بہنوں کے ساتھ صحیح نہیں، ہمارا رویہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صحیح نہیں. ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے میں دعوتوں میں جانے کے لیے تیار نہیں. میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارا رویہ، تمہارے اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ مختلف باتیں تھی. یہ ایک حدیث یاد آئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، وہ آپ حضرات کو، ماں بہنوں کو سنائی گئی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے ہماری زندگی میں اللہ پاک تقوی کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے. ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اللہ پاک پیدا فرمائے. اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو 3 نصیحتیں کی گئی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ان تینوں مبارک نصیحتوں پر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.